ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تریدون تم یہ چاہتے ہو، تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، کہ تسألوا سوال کرو، تسألوا کہ تم سوال کرو، تریدون تسألوا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، تریدون تسألوا رسولکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کما سئل موسیٰ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، من قبل اس سے پہلے، تریدون تسألوا رسولکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات شروع کر دو، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، ومن اور جو یتبدل بدلے گا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان سے، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو ایمان کا تبادلہ کفر سے کرے گا، ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا، فقد تو یقیناً، ضل بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سواء سیدھا، السبیل راستہ، فقد ضل سواء السبیل تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور راہ راست سے وہ شخص گمراہ ہو گیا، تریدون تسألوا رسولکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات شروع کر دو، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ یہود کے بارے میں ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی چکے ہیں اور مزید بھی پڑھیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بیہودہ قسم کے، لایانی قسم کے سوالات کرتے تھے اور اکثر اس کا مقصد تنگ کرنا ہوتا تھا۔ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ اس حکم سے جان چھڑانے کے لیے کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح۔ موسیٰ علیہ السلام تنگ بھی ہوتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے، اللہ سے ڈراتے بھی تھے، خدا کا خوف کھاؤ اور ان فضول چکروں میں نہ پڑو، اور ان غلط سوالوں کی وجہ سے ان پر آفتیں بھی آئیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا، موسیٰ کہاں ہے خدا، دکھاؤ ہمیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، دکھاؤ اللہ سامنے آئے گا تو مانیں گے ہم۔ غلط ہے نا، بہت غلط سوال تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، آواز بھی سن لی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ان سے، پھر بھی نہیں مانا، ہمیں کیا پتا کس کی آواز ہے۔ اللہ نے کہا چلو پھر مار دیا، وہاں پر مر گئے سب۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان سب کو زندہ فرمایا۔ گائے کا حکم آیا، ادھر سوال ادھر سوال، یہ سوال وہ سوال،
یہ ان کا انتہائی غلط طرز عمل تھا. اچھا، ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ان کے سامنے کوئی لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیں. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، وہ تو اس سے پہلے اس سے بھی بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. 15ویں پارے میں ہم مشرکین کے 6 سوالات پڑھیں گے. 15ویں پارے میں آپ ایسا کر کے دکھا دیں، آپ ایسا کر کے دکھا دیں، آپ اللہ سے کہیں یہ کر دیں، آپ اللہ سے کہیں یہ کر دیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ رب العزت نے لا یعنی اور ایسے سوال جن کا مقصد محض تنگ کرنا ہو یا کچھ لوگوں کو چسکوں کی عادت ہوتی ہے، چسکے لینا ہو، اس سے اللہ نے یہاں منع فرمایا. اس سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا کوئی فضول لایانی سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرنا. جس کو جو چیز ضرورت ہے آ کر پوچھ لے اور اس پر عمل کرے. ہمارے بڑے ہی محترم لاہور کی ایک علمی شخصیت ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، حیات بھی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کو زندگی صحت سلامتی دے. تو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ایک دفعہ، تو بیٹھے تھے ہم، بات ہی چل رہی تھی، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ سمنا آباد میں ہوتے ہیں، کہتے وہاں ایک فیملی ہے اور بڑی اچھی فیملی ہے اور سیاسی معاملات میں بھی اچھا خاصا اثر رسوخ ہے ان کا اور کاروباری اعتبار سے بھی. کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس 2-3 آدمی آئے، کہنے لگے جی حضرت ایک تھوڑی سی آپ سے تفصیل پوچھنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے لگے ویسے ہم نے نا فلاں جگہ سے اس حوالے سے پوچھ لیا ہے، لیکن ہم نے سوچا چلیں آپ سے بھی پوچھ لیں. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا چسکے لینے چھوڑو اور جو پتہ لگ گیا نا اس پہ عمل کرو. اس سے بھی پوچھ لیا، اس سے بھی پوچھ لیا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے. تو بھائی جب اس سے پوچھ لیا ہے تو پھر دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت. اب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یا تو صرف ذاتی تسکین، انا کی تسکین اور چسکا، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا، اپنے مطلب کا مسئلہ نہیں مل رہا. اچھا اس سے نہیں ملا کسی اور سے پوچھو، شاید وہ میری مرضی کا مسئلہ بتا دے، شاید کسی اور سے پوچھو وہ میری مرضی کا مسئلہ بتا دے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی مولانا صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں نا میری جو اہلیاں ہیں ان کی ہمشیرہ مجھے بڑی پسند ہے، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا نکاح پڑھا دیں. انہوں نے پوچھا آپ کی اہلیہ آپ کے نکاح میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے نکاح میں ہے. انہوں نے کہا جب ایک بہن نکاح میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں 2 بہنیں اکٹھی نکاح میں نہیں آ سکتی. یا تو یہ کہ ان کا انتقال ہو جائے یا یہ آپ کے نکاح میں نہ رہیں، تو پھر تو آپ دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک ہمشیرہ نکاح میں ہے تو دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا. کہہ رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی پڑھا دیں. وہ کہنے لگا میں پڑھا بھی دوں نکاح نہیں ہوگا، میں پڑھا بھی دوں نکاح نہیں ہوگا. کچھ دن گزرے تو وہ آ کر کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگا جی وہ جو نکاح آپ نہیں پڑھا رہے تھے نا وہ آپ کے فلاں نے پڑھا دیا. اب یہ اس کے پاس کیوں گیا ہے؟ اس کے بعد اس کے پاس کیوں گیا ہے کہ میری مرضی کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ایسے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر کوئی خلش ہے وہ نکل جائے. خلش نکل گئی، بات مسئلہ حل. اس لیے ایک جگہ سے مسئلہ پوچھیں اس پر عمل کریں، ایک جگہ سے مسئلہ پوچھیں اور اس پر عمل کریں بس. اگر کوئی شخص پہلے ایک جگہ جاتا ہے پھر دوسری جگہ جاتا ہے پھر تیسری جگہ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دراصل مسئلہ نہیں درکار، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے. اسی طرح صحابہ کرام تو خیر ایسے نہیں تھے، لیکن یہود آ کے تنگ کرتے تھے. اچھا یہود کی دیکھا دیکھی بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے تھے، ہم بھی پوچھتے ہیں.
ایسے سوالات جن کا تعلق نہ عقائد سے ہے، نہ ایمان سے ہے، نہ اعمال سے ہے، نہ عبادات سے ہے، نہ حلال حرام سے ہے، نہ جائز ناجائز سے ہے، ایسے سوالات جن کا نہ دین دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض تنگ کرنا، پریشان کرنا. جی اصحاب کہف کے رنگ کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ اصحاب کہف کے کتے کا بھائی اگر اس کا رنگ سفید تھا یا سیاہ تھا یا وہ کسی اور کلر کا تھا تو اس سے نہ تو کسی کے ایمان پہ فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے عقیدے پہ فرق پڑتا ہے، نہ عبادت پہ فرق پڑتا ہے. پتہ ہے کسی کو لگ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو نہ بھی صحیح. بہرحال اصل مقصد جو ہے، اچھا غیر ضروری سوالات سے نہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، غیر ضروری سوالات سے عمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے غیر ضروری سوالات. جس بندے کو غیر ضروری سوالات کا چسکا پڑ جائے نا، اس کے اندر عمل کی ہمت اور طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی. اب وہ پھر اسی میں پڑا رہتا ہے، اچھا اس سے یہ پوچھوں، اس کو یہ پوچھوں، اچھا میں دیکھوں یہ کیا کہتا ہے اس پر، اچھا میں یہ دیکھوں وہ کیا کہتا ہے اس پر. وہ پھر اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو اسی لیے جب کوئی کسی کو مسئلہ درپیش ہو اور وہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا یہ حل ہے، اب اس پر صرف عمل کرنا لازم ہے. ہاں اگر یہ کنفرم ہو جائیں کہ جس نے مجھے یہ مسئلہ بتایا ٹھیک نہیں بتایا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر، تو پھر کہیں سے اس کی تحقیق کی جا سکتی. پھر کہیں سے بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ جی میں نے فلاں جگہ سے پوچھا ہے، تو پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ پوچھ لیا ہے نا، حل مل گیا ہے نا، جاؤ کرو. اصولی بات ہے، آپ پوچھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ اس پر عمل کرو. تو اصل مقصد کیا ہے؟ علم کا عمل. علم اس لیے کہ عمل، تو جب علم آ گیا ہے اب اس کے بعد عمل ہے. اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو پھر جہالت ہے. ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے. یہ وہ سوالات جس کا مقصد تنگ کرنا ہوتا ہے، یہ وہ سوالات جن کا نبی سے تعلق نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے سوالات ہیں جو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں راہ چلتے، یا جس کا مقصد وقت کا ضیاع ہے. ومن یتبت، حالانکہ صحابہ کرام نے سوالات کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگے سوال کر کر کے. مجھے جو چیز درپیش ہوتی تھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا تھا، معلوم کر لیتا تھا. ایک بدو آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی پتہ نہیں 27 کے 30 سوالات کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے. کیوں؟ اب پتہ یہ ہے کہ یہ شخص واقعتاً سیکھنے کی نیت سے، سیکھنے کی غرض سے آیا ہے. تو جہاں یہ مقصد ہو وہاں سوال کیا جا سکتا ہے، اور جہاں مقصد صرف چسکا ہو اس کی ممانعت کی گئی. یہاں پر اس سے عمل کی جو طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. آدمی ایک غیر ضروری کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، حضرت خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے جب ہوئی نہ پھر آ کے پوچھ لینا. جب ہوئی پھر آ کے پوچھ لینا. فرضی چیزیں خود سوچ کر بندہ کہ جی یہ ہو جائے تو یہ کروں، یہ ہو جائے تو یہ کروں، نہیں. فرمایا جب وہ چیز پیش آ جائے آگے پوچھ لینا. ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کما سئل موسیٰ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص بدل کر کفر سے بالایمانی، ایمان کو بدل کر کفر اختیار کرے گا. جو شخص ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا. اب یہ لفظ بڑا سخت ہے اور اس کا تعلق ہے سوالات کے ساتھ. ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ذہن میں یہ ہے کہ نبی کو تنگ کرنا ہے تو کفر ہے، اور دل میں اگر یہ ہے کہ نبی کا امتحان لینا ہے تو بھی کفر ہے. نہ تو نبی کو تنگ کرنا جائز ہے، نہ نبی کا امتحان لینا جائز ہے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص، اور اسی طرح وہ سوال کرنا جس کی بندے کی اپنی اوقات ہی نہیں ہے.
اس آیت کے شان نزول میں کچھ لوگوں کا ایک تقاضا تھا. تقاضا یہ تھا آپ اللہ 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 کرتے ہیں, کہاں ہیں دکھائیں ہمیں, اللہ دکھائیں, اللہ کہاں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ تو تم ایمان چھوڑ کر, ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ بن دیکھے اللہ کو دیکھ ماننا اور اس پر یقین رکھنا. اور تم کہتے ہو نہیں جی بن دیکھے تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہم اللہ کو, تو یہ تو کفر ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا, فَقَدْ یقیناً ضَلَّ, وہ بھٹک گیا, سَوَاءَ السَّبِیلِ, سیدھے راستے سے. وَدَّ, خواہش رکھتے ہیں, وَدَّ خواہش رکھتے ہیں, کثیر بہت سے, من اہل الکتاب, اہل کتاب. وَدَّ کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے بہت سے, اکثر یہ خواہش رکھتے ہیں, لو کسی طرح, یردونا وہ لوٹا لے جائیں, یردونا وہ لوٹا لے جائیں, کم تمہیں, وہ تمہیں لوٹا لے جائیں, من بعدی, بعد ایمان, ایمان, کم تمہارا, من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد, کفارا, کفر میں. ود کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب کی اکثریت یہ خواہش رکھتی ہے, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد تمہیں کسی طرح کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. حسدن, حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے, من سے, عندی طرف, انفسہم اپنی جانیں, من عندی انفسہم اپنے دلوں کے, حسدم من عندی انفسہم اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے, اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے. من بعدی, اس کے بعد, ما جبکہ, تبینہ خوب واضح ہو چکا, من بعد ما تبینہ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا, لہم ان کے لیے, الحق حق, حالانکہ حق ان کے سامنے خوب واضح ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں, قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے, دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے. یہ بات ہر اعتبار سے ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے. اس کے باوجود ان کا جو حسد اور ان کی جو جلن ہے وہ ان کو سکون نہیں لینے دیتی, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح کافر بنا کے چھوڑیں. فاعفو, تم ان کو معاف کرو, واصفحوا, اور ان سے درگزر کرو. فاعفو, انہیں معاف کرو, واصفحوا, اور ان سے درگزر کرو, حتی, یہاں تک کہ, یأتیا, لے آئیں, اللہ, اللہ, بِأَمْرِهِ, اپنا حکم, حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں. اِنَّا, بے شک, اللہ, اللہ, علی, پر, کلی, ہر, شیء, چیز, قدیر, قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. اچھا, یہ جو کہا ہے نا تم معاف کرو, درگزر کرو, یہ ابتدائی دور تھا. بھئی اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں, اگنور کرو ان کو, درگزر کرو ان سے, اپنے ایمان پر قائم رہو. اگلی آیت میں ہے نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, خیر کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرو. اگلی آیت میں یہ بھی آ رہا ہے. یہاں پر یہ ہے معاف کرو, درگزر کرو, جب تک, یہاں تک کہ اللہ حکم لے آئیں. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد اللہ پاک ان سے نمٹنے کا کوئی طریقہ تمہیں بتا دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ جو تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جانا چاہے تو پھر ان کو سیدھے کرو. پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آیا مسلمانوں کے لیے, اب ان کے خلاف جہاد کرو. چنانچہ پھر مسلمانوں نے یہود کو تو مدینہ سے بالکل نکال دیا. پھر ایک وقت آیا مشرکین, ان کا بھی جو داخلہ ہے
وہ حرمین کے اندر بند کر دیا گیا. حتی یاتی اللہ بامری، جب تک وہ حکم نہیں آتا تب تک ابتدائی حکم یہ ہے فاعفوا واصفحوا، ابھی درگزر کرو اور ان کو معاف کرو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اس آیت کو. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ خواہش رکھتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اچھا، ہم دوسرے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کفار مشرکین ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے کفر میں نہ پلٹا دیں. ان استطاعوا، اگر وہ ایسا کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر ہمیشہ تمہارے ساتھ، وہ کفر یہودیت کی شکل میں ہو، نصرانیت کی شکل میں ہو، وہ کفر مشرکین کی شکل کے اندر ہو، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان سے محروم کریں. وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے. یہ دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. لا یزالون کا مطلب ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. یہاں وہی چیز ہے، ان کی شدید خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے محروم کر کے کفر میں پلٹا دیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے حل کیا بتایا؟ حتی یاتی اللہ بامری، ان کے ساتھ سیدھے ہاتھوں نمٹو. ان کے ساتھ سیدھے ہاتھوں نمٹو. اور سیدھے ہاتھوں نمٹنا کیا ہے؟ کہ جب ایسی حرکتیں کریں تو پھر ان کو سبق سکھاؤ، پھر ان کو سبق سکھاؤ. اور سبق ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کو سیدھا کر دے، ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے. وہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. بہرحال وہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سبق ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ خواہش رکھتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کسی طرح تمہیں ایمان کے بعد کفر میں پلٹا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. فاعفو، معاف کرو ان کو. واصفحوا، اور ان سے درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں.